میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا. میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا, میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا. ہاں ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی, ایسے کر کے ایسی جنگ راتوں کو اٹھ جاتا تھا میں, اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے, جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا, سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے, ان کو پسند ہے, میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا. پھر یہ خیال آئے, یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری, یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا, یاد رکھنا. پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت, مولانا سے بات نہ کرنا, ملنا مت. دوسری مسجد میں نہ جانا, دو کام نہ کرنا کبھی, ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت, ایک مسجد میں نہ جانا. اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی, اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ, ٹھیک ہے, اس کے گھر نہ جانا, اب تعلیم میں نہ جانا, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے. ہاں فوراً. میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا, حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا. وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے, اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے. دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا, جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے. گھر والی کی زندگی میں آ گیا, گھر کے اندر آ گیا. تو میں آہستہ جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا, عائشہ آج یہ سنا, آج یہ سنا, آج یہ سنا. کرتے کرتے آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا, مرحومہ کو. اللہ کی شان, میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں, مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا. میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں. تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا, میری ماں بھی ایک دم, اس نے بھی جلدی لینا شروع کر دیا. کرتے کرتے میری ماں, ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئیں فوراً. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, مختصراً بتاتا ہوں. میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی, پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں, امی نے اب نہیں رکنا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا, انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے, یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی. اب میں سوچتا رہا, اب میں نے امی کو فون کیا, میں نے کہا اماں آ جاؤں, کہا نہیں ہرگز نہیں آنا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا, تو تم مت آؤ, مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا, بس میرے لیے تم دعا کرنا. اللہ کی شان, امی کا انتقال نہیں ہوا. اس میرے 40 دنوں بعد میں واپس آیا تو بہت خوش ہوئی, گلے لگایا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس. پھر میری حضرات نے 10 دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی. تو میں نے کہا اماں پھر 10 دن کے لیے بھیج رہے ہیں, جاؤں نہیں جاؤں؟ نہیں چلے جاؤ نا, تو بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میرا بیان تھا, بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے, میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا. میرا موبائل بند ہو گیا, میں سمجھا خراب ہو گیا, اب وہ چلے ہی نہ کسی طرح سے. خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا, میں بات کرتا رہا. تو میں نے اس وقت
جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. میں نے بہن کو فون کیا, کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور فجر سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے, اور 2-2:30 بجے اس امی نے بلایا میری بیوی کو, اور میری بیوی کو بلا کے بولا کہ بیٹا دیکھو, میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا, لیکن میں ساس ہوں, کمی بیشی ہو سکتی ہے, تو اگر کچھ ایسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا, ہاں آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں. پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی, مجھے سورہ یاسین سناؤ. تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی. تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ. تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں, اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ, بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے. تو میری بہن کہتی ہیں کہ اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا. نہیں, اس کے پیچھے دیکھو, اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں, پھر آپ کے جانے کا وقت ہے. کہا اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے. تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا, میرے لیے بس وہ نمبر 1 چیز تھی, اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, میں اب جا رہی ہوں. کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی, بس اس طرح گئیں وہ. اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے, ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. ہاں کہ جب ہم یہاں سے جائیں, میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو.